روزہ کب کھولنا ہے؟ سوشل میڈیا پہ مولوی بیٹھتے ہیں نا، وہ اپنا شوشہ چھوڑتے ہیں، جس سے نوجوان نسل جو ہے وہ بیچاری پریشان ہو جاتی۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو پورا کرو رات تک۔ اب وہ رات کا معنی لے رہے ہیں اندھیرا۔ رات کا معنی کیا لیتے ہیں؟ اندھیرا۔ وہ کہتے ہیں جب بالخصوص اہل حدیثوں کی اذان ہوتی ہے یہ روزہ کھول لیتے ہیں اور ادھر سے روشنی ہوتی ہے تو یہ روزہ اپنا توڑتے ہیں۔ اب یہ اس حدیث کی مد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو میری امت کے لوگ روزہ توڑیں گے اللہ انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ اب یہ کہتے ہیں اہل حدیث روزہ توڑ دیتے ہیں، یہ تو کہے جہنم میں۔ اور ہم جو بیٹھے رہتے ہیں اذان ہو جانے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں 10 منٹ تک بیٹھے رہتے ہیں۔ اندھیرا ہوگا پھر ستارہ نکلے گا، اس کو دیکھ کے پھر روزہ افطار کریں۔ جب سورج غروب ہو جائے اس کے بعد دن ہوتا ہے رات ہوتی، رات اس کو رات کہتے ہیں دن کہتے ہیں۔ سورج غروب ہو گیا، اب رات ہے دن ہے، کیسے رات ہے؟ ابھی تو روشنی کھڑی ہے۔ روشنی کے باوجود بھی سورج غروب ہو جانے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ رات۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک روزہ رکھنا ہے، اندھیرے تک نہیں رکھنا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ رات تک روزہ رکھنا ہے، اندھیرے تک۔ اچھا دن کب ہوتا ہے؟ دن کب شروع ہوتا ہے؟ کوئی بولے گا؟ سورج نکلنے کے بعد، سورج نکلنے تک رات ہے۔ اور کتنی روشنی ہوتی ہے، کتنی روشنی ہوتی ہے، ہر چیز واضح ہے، ہر چیز روشن ہے، لیکن ابھی دن نہیں ہے، ابھی رات۔ سورج طلوع ہوگا تو دن شروع ہو جائے گا، سورج غروب ہوئے گا دن ختم، اب کیا شروع ہو جائے گی؟ رات۔ اب کیونکہ سورج غروب ہوا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب یہ رات شروع ہو گئی ہے، ہم نے روزہ بھی رات تک رکھنا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب روزہ جلدی اختیار کرے گی اور رکھے گی دیر سے۔ جلدی سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا اے بلال میرے لیے ستو تیار کرو، روزے کا وقت ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ابھی تو روشنی نظر آ رہی ہے۔ وہ کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے سعودی عربیہ، اگر وہاں سورج غروب ہو بھی جائے نا تو پھر بھی روشنی نظر آتی ہے دور سے۔ آپ نے فرمایا تم ستو تیار کرو، اذا اقبل اللیل من ہاہنا، جب رات مشرق سے آ جائے، وادبر النہار من ہاہنا، اور دن مغرب کی طرف چلا جائے، واذا غربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے پھر فوراً روزہ افطار کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہود و نصارہ کی طرح، ہمیں کہتے ہیں یہ جہنم میں جائیں گے، حضور نے کہا یہود و نصارہ کی طرح بیٹھے نہ رہا کرو، وہ انتظار کرتے رہتے ہیں بے رات ہوگی پھر ہم روزہ افطار کریں گے۔ ان کی مخالفت کرنی ہے، ان کی طرح بیٹھ کے اپنے روزے کو ضائع نہیں کرنا۔ میں اپنے نوجوانوں سے یہی گزارش کروں گا آپ قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیم لو۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ کوئی عالم نہیں ہے، نہ انہوں نے مدرسے سے کوئی کورس کیا ہے، نہ یہ عربی جانتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں پتا۔ اگر اسے عربی کا علم ہوتا، اگر یہ عربی گرامر جانتا ہوتا تو بالکل واضح لکھا ہوا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تم روزہ پورا کرو رات تک، نہ کہ رات سمایت۔ اگر باللیل ہوتا فی اللیل ہوتا پھر رات کو شامل کرنا پڑتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہ کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا مطلب ہے اب اس چیز کی انتہا یہاں آ کے ختم ہو گئی۔ جیسے سورج غروب ہوگا فوراً روزہ کھول دیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا آپ کو جہاں سے مرضی کان میں اذان کی آواز آ جائے فوراً روزہ کھول۔ یہ نہیں سوچنا کبھی زندگی میں یہ تو بریلیوں کی اذان ہے، نہیں، یہ تو دیوبندیوں کی ہے، یہ تو وہابیوں کی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ ان میں سے کوئی مؤذن ٹائم سے پہلے اذان دیتا ہے، ٹائم سے 5 منٹ یا 4 منٹ پہلے اذان دیتا ہے، آپ سمجھتے ہو، لیکن ہم نے اس کی اذان سن کے پھر بھی روزہ اختیار، اگر اس نے 5 منٹ پہلے اذان دی ہے تو وہ ہماری اذان کا امین ہے مؤذن،
कल क़यामत के दिन वो पकड़ा जाएगा, मेरा रोजा नहीं टूटे। आपको बात समझ आ रही? अच्छा, रोजा इफ्तार करने के लिए अजान भी जरूरी नहीं है। अगर आपको गूगल के जरिए से या किसी और जराए से सूरज के गुरूब होने का टाइम कंफर्म हो गया है, भाई सूरज अब गुरूब हो गया, फौरन रोजा खोल दो। रोजा खोलने में ताखीर ना करो। जब तक हम रोजा जल्दी इफ्तियार करेंगे और सुबह रखेंगे देर से मुराद ये है कि आखिरी वक्त में आधा घंटा या 1 घंटा पहले खा के सो नहीं जाना, आखिरी वक्त में रखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उस वक्त मेरी उम्मत क्या रहेगी? भलाई पे रहेगी। आप बुजुर्गों से, नौजवानों से, माँ और बहनों से ये गुजारिश है, जितना हो सकता है आप दीन सीखिए, जितना हो सकता है आप कुरान के साथ जुड़ जाइए, जितना हो सकता है आप हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद मुताला कीजिए। ये अल्लाह की किताब हमारे लिए आई है, ये पढ़ने के लिए है, समझने के लिए है। रमजान अल मुबारक में इसका तर्जमा पढ़ लें आप। तो एक हदीस की किताब अपने मुताले में ले आए। यकीनन जब आप कुरान पढ़ेंगे तर्जमे से और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की मुलाकात की मोहब्बत भी दिल में पैदा हो जाएगी और दीन की समझ भी आ जाएगी, दुनिया भी बन जाएगी और इंशाअल्लाह आखिरत भी बन जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल करने की तौफीक अता फरमाए।